نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لائق عزت تکریم و تعظیم واجب الاحترام معزز و مکرم دوستوں اور بزرگوں، 22 جمادی الثانی جانشین پیغمبر خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ جو میں ہم نے بات شروع کی اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آج مکمل کریں گے۔ جتنی بھی یہ مقدس ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، ان کی جو پاکیزہ زندگی گزری، اصل مقصود جو ہوتا ہے اس سے سبق حاصل کرنا۔ ان حضرات نے ہر معاملے میں دین کو مقدم رکھا، دنیا کو استعمال کیا، دنیا کے ساتھ رہے ضرورت کے بقدر، باقی ہر معاملے میں سارے رزق لیے انہوں نے دین کو مقدم رکھا۔ اور ان کے نزدیک سب سے جو اول ہستی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں یہ حضرات رچ بس گئے تھے۔ تو اتنے واقعات ہیں، اتنی مطلب ہے کہ ہجوم اور ٹریفک ہے واقعات کی ایمان افروز کہ سارے بیان نہیں کیے جا سکتے اتنے وقت میں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے چند ایک واقعات تاکہ ہمیں بھی اپنی زندگی سنوارنے سدھارنے کی جو ہے اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے، سن کر جو ہے ہمیں بھی شوق پیدا ہو۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعے ہم نے بات کی کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب وصیت اور احادیث کی کتابوں میں یہ ان کا پیغام ملتا ہے کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، میری جان ہو رسول اللہ پر نچھاور کر دوں، میرا مال ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دوں، میری اولاد ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو جائے۔ گزشتہ جمعے جان قربان کرنے کے حوالے سے ہم نے 1-2 واقعات عرض کیے۔ ایک تو دعوت دینے گئے، مکہ کے اندر کھڑے ہو کر بیت اللہ میں دعوت دی، اس وقت جو ہے بے ہوش ہو گئے، سارا واقعہ ساتھیوں کو یاد ہوگا۔ اور دوسرا واقعہ غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو یہ وہ سعادت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 جو صحابہ آپ کی وفات کے وقت تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، اس سے بھی زیادہ تھے، یہ کم از کم تعداد ہے، ان سب میں سے یہ سعادت صرف جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال پیش کیا، مال بھی قربان کیا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد بھی قربان کی۔ مال جو ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ مختلف مواقع گزشتہ جمعے ہم نے جو ہے یہ واقعہ دوبارہ تازہ کر لیتے ہیں۔ 2 اونٹنیاں خرید کر رکھی، اور جو ہے 5000 درہم جو گھر کی کل مالیت تھی نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی جمع کر کے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا تھا، ابوبکر لگتا ہے کہ مجھے کسی بھی وقت اللہ کا حکم ہو جائے اور مجھے مکہ چھوڑنا پڑ جائے، ہجرت کرنی پڑ جائے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندازہ تھا کہ شاید میں ہی ساتھ جاؤں گا۔ 2 اونٹنیاں جو ہیں وہ خرید کر کھڑی کیں، جو بعد میں حضرت عبداللہ بن ابو بکر نے وہ غار ثور تک پہنچائی۔ جس دن 3 دن غار ثور میں رہنے کے بعد آگے سے سفر شروع کرنا تھا اس دن وہ انہوں نے وہاں تک پہنچائی، اور پیسے جو تھے وہ ساتھ لے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پچھلے پہر رات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا ابو بکر چلو چلیں، اللہ کا حکم آیا ہے۔ وہاں سے چل کر غار ثور میں گئے۔ گزشتہ جمعے سارا واقعہ گزرا۔ اب پیچھے سے کچھ بھی گھر میں نہیں چھوڑا، اندازہ کریں کچھ بھی گھر میں نہیں چھوڑا۔ ہم اپنے آپ کو کتنے بڑے مومن، متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، جو کچھ بھی کہہ لینا، ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں، جتنا بھی گہرا دوست کیوں نہ ہو، ہم اولاد، کم از کم والدین، اولاد یہ قربان نہیں کرتے۔ جب اولاد، والدین، یہ ان چیزوں کا مسئلہ آ جائے نا، ہم کہتے ہیں دوستی جائے جدھر جاتی ہے، بھائی والدین کو کدھر کریں، اولاد کو کدھر۔ بوڑھے والدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ اور والد دونوں بوڑھے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں گھر کے اندر، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، سب کو چھوڑ کر چلے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا، قربانی دی مکمل۔ یہ وہ سبق ہیں جو ہمارے لیے کہ دین کتنا مقدم تھا ان حضرات کے ہاں۔ پھر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب کچھ لے کر چلے گئے۔ پیچھے سے ابو قحافہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے والد تھے، یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے۔ ابو قحافہ دیکھو کتنا لمبا عرصہ گزرا بیچ میں، فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے بال بہت زیادہ سفید ہو رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا رنگ دو کسی چیز، بوٹی کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ، کہ جو ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یعنی یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں بالوں کو رنگنے کے بارے میں۔ تو ابو قحافہ آئے اور آ کر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں سے پوچھا، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا والد جو ہے وہ چلا گیا ہے، وہ تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے کیا کیا، ایک وہ جگہ جہاں پر جس ڈبے کے اندر، دیوار کے اندر، بعض کتابوں میں لکھا کہ دیوار کے اندر ایک چھوٹا سا جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پر وہ دراہم، دنانیر جو ہے وہ رکھا کرتے تھے، پیسے رکھا کرتے تھے اس زمانے کے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ڈبہ تھا جس کے اندر رکھا کرتے تھے، اوپر کپڑا ڈال کر اس کے اندر کوئی سیدھی کنکریاں جو پیسوں کی طرح محسوس ہوتی ہے نا پہاڑی علاقوں میں، سیدھے سیدھے گول گول پتھر ہوتے ہیں، وہ رکھ کر اپنے جو دادا تھے نبینا، ان کا ہاتھ اوپر رکھ دیا کہ دیکھو ہمارے لیے ہمارے والد بہت کچھ چھوڑ کر گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم ہمارے والد کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گئے تھے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے واحد سہارا ہمارے دادا تھے، لیکن ہم نے دادا کو بھی جھوٹ بولا کہ کہیں ہمارے والد کے بارے میں جو ہے نا ہمارے دادا پریشان نہ ہو کہ وہ کیوں سب کچھ لے کر چلے گئے ساتھ۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، یہ اسی بات سے ریلیٹڈ ہے یہ واقعہ۔ تشریف لے کر آئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر موجود ہیں، تو کوئی بات راز کی کرنی تھی، کیونکہ اسلام کی بنیاد تھی نا، ساری باتیں راز میں رکھی جاتی تھی، کوئی راز کی بات کرنی تھی۔ تو کہنے لگے ابو بکر اپنے بچوں کو ذرا ایک طرف بھیج دو، میں نے کوئی خاص بات کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سننے کی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اہلی اہلک، اہلی اہلک، یا رسول اللہ میرے بچے جو ہیں نا، میرے گھر والے، آپ کے گھر والے، یہ جان دے دیں گے آپ کا راز کبھی آؤٹ نہیں کریں گے، کبھی کسی کو بتائیں گے نہیں۔ یہ اس طرح مال خرچ کیا، اور ایسے نہیں کہ خود سارا گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی بنیاد کے اندر اپنی قربانیاں پیش کر رہا ہے، پورا گھرانہ جو ہے اس کے اندر لگا۔ پھر اور بھی بہت سے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مجھے سب سے زیادہ
دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کے مال نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا۔ ایک ام المومنین جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے، مکہ کی بہت امیر خاتون تھی، امیر عورت تھی، ان کے مال نے، اور دوسرا ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا کہ بھائی غزوہ تبوک، اور پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے کہ کدھر کو جانا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر کلیئر بتا دیا کہ بھائی لمبا سفر ہے، اور وہ موقع بھی ایسا تھا کہ پیچھے 1-2 سال قحط کے گزرے تھے، بارشیں نہیں ہوئی تھی، اس سال بارش ہوئی اور فصلیں پکی ہوئی تھیں، مقروض تھے، چلو فصلیں اتریں گی، قرضہ ادا کریں گے، فصلیں پکی ہیں، ادھر سے جہاد کا اعلان، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ چندے کی اپیل کر دی کہ بھائی جو کوئی دے سکتا ہے دے۔ یہی موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی ترغیب دیتے رہے، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، میں 200 مجاہدین کا جو ہے 200 گھوڑے، دراہم، دنانیر، کئی ہزاروں کی تعداد میں دینار دیے، اور ساتھ جو ہے 600 گھوڑے، اونٹ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے ہاتھوں سے، اور فرما رہے تھے کہ عثمان تجھ پر جنت واجب ہو گئی۔ یہی وہ موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چندے کی اپیل کی۔ تو اسی موقع پر جو ہے سب حضرات نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میرے پاس جو ہے نا وہ فراوانی تھی، یہ واحد موقع تھا میرے گھر میں مال جمع تھا، فراوانی تھی، تو میں نے کیا کیا، گھر کا آدھا مال اٹھا کر لے آیا، اور میں نے کہا کہ اب میں اس مرتبہ ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، اس مرتبہ ابو بکر سے آگے نکل جائے۔ ہم جو ہے نا دنیا کے کاموں میں آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں، وہ حضرات دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ اللہ کیسے راضی ہو جائے مجھ سے زیادہ، وہ اس فلاں بندے سے میرے ساتھ زیادہ راضی ہو جائیں اللہ پاک، اور رسول اللہ کیسے راضی ہو جائیں مجھ سے۔ ان کی دوڑ اس بات میں لگی ہوئی تھی، ہماری دوڑ دنیا کے معاملے میں ہے، یہی مین فرق ہے ہمارے اندر اور قرون اولیٰ کے لوگوں کے اندر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گھر کا آدھا مال جو میری کل جائیداد، اس میں آدھا مال میں نے لا کر پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چھوٹی سی گٹھڑی باندھی ہوئی ہے، اور اس کو اٹھا کر جو ہے نا وہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت عمر بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو یہ تھوڑا سا سامان ہے اور میں نے دیکھو کتنا چندہ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کتنا لے کر آئے، ادھر سوال ہی بدل گیا، وہ بھی تو آقا ہے نا، ادھر بھی تو رابطے سیدھے اوپر ہے نا، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی بدل دیا، پوچھا کہ گھر کیا چھوڑا ہے ابو بکر، عمر گھر کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آدھا گھر چھوڑا ہے اور آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ ابو بکر آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر سارا کچھ لا کر پیش کر دیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ایک زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ گھر میں آ کر دیوار تھی کچی، اس کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور ہاتھ پھیرتے ہوئے جو ہے نا میں نے پوچھا کہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک یہاں پر سوئی چبھو کر رکھی ہوئی تھی، میں وہ بھی بھول گیا تھا، وہ لے جا کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کسی مجاہد کے کپڑے جوتے سینے میں کام آ جائے۔ یہ مطلب ہے کہ ان لوگوں کی قربانی تھی، سب کچھ قربان کر دیا۔ شاعر مشرق نے اس کو جو ہے رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، یعنی کیسا جگرا دیا تھا اللہ پاک نے ان کو۔ حق کا معنی اللہ، اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، بہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، سب نے سب کچھ لٹا دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دی۔ تو یہ ان حضرات نے مال بھی قربان کیا۔ یہ واقعات ذہن میں رکھنے ہیں، تو اس کے اوپر اگلی بات جو ہے نا وہ منطبق ہوتی ہے، ہمیں یہ یاد ہوگا تو اگلی بات سمجھ میں آئے گی۔ پھر اولاد قربان کرنے کی باری ہے، یہ واقعات بھی ذرا ہم توجہ سے سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا غمگین رہتے تھے۔ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، جب تک اماں خدیجہ حیات رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد جو ہے نا وہ اماں خدیجہ سے ہے، ساری بیٹیاں اور بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد اماں خدیجہ الکبریٰ سے ہے۔ ایک بیٹا حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ سے ہیں، باقی ساری اولاد اماں خدیجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اداس سے رہنے لگے، اکیلے رہنے لگے۔
حضرت سودا سے نکاح ہوا شروع میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ خود عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کپڑے کے اوپر عائشہ کی تصویر لا کر دکھائی تھی کہ اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا۔ یہ صحیح روایت میں عرض کر رہا ہوں، کسی کو پروف چاہیے تو میں ذمہ داری کے ساتھ دوں گا انشاءاللہ۔ مجھے عائشہ کی تصویر دکھائی گئی تھی کہ اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہو، بیٹی قربان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے زیادہ خوش تھے اس بات پر کہ میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح کے اندر ہے، سب سے زیادہ اس بات پر خوشی ہوتی تھی۔ اور اس سے بھی آگے چلیں تھوڑا سا، ایک اور واقعہ، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہوئے نا، ابو جہل یہ لوگ سارے کے سارے دشمنان اسلام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی اور ازلی دشمن تھے۔ انہوں نے صبح کو دیکھا کہ جا کر کہ بستر پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہیں کرم اللہ وجہ، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ دیکھا کہ چارپائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد تو بڑا ہے، اور یہ چھوٹے سے قد والا کون سویا ہوا، چھوٹے بچے تھے اس وقت۔ تو جب کپڑا اٹھایا تو نیچے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برآمد ہوئے، پوچھا کہ کدھر گئے ہیں، تمہارے نبی کدھر ہیں؟ حضرت علی، آگے بھی تو حضرت علی تھے نا، یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تاریخ اسلامی کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بڑا کو قاضی اور چیف جسٹس نہیں گزرا۔ اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اتنے علمی فیصلے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ سب پتہ ہے کہ یہ آیت پورے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ کہاں نازل ہوئی، یہ کہاں نازل ہوئی، یہ کہاں نازل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں بتاؤں کہ مجھے تو قرآن کی ہر آیت کے بارے میں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ صبح نازل ہوئی، یہ شام کو نازل ہوئی۔ تو نیچے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ برآمد ہوئی، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، سارے دیوانے تھے، جانیں قربان کرنے والے تھے۔ پوچھا کہ تمہارے نبی کہاں؟ کہتے وہ تو چلے گئے۔ کدھر چلے گئے؟ جہاں جانا تھا ادھر چلے گئے۔ جواب ایسا دیا کہ اب ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اب اس سے کیا پوچھے، بچے سے اٹھے اور جو ہے وہاں سے سیدھے گیا تو ابوبکر کے گھر، کہ وہ ان کا دوست ہے، ان کے گھر والوں کو پتہ ہوگا۔ اندر سے بڑی بیٹی حضرت اسماء نکلی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلی۔ ابو جہل چیخا کہ بتاؤ تمہارے والد کہاں ہیں، تمہارے والد کے دوست محمد کہاں ہیں، ہم تو ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت اسماء کہنے لگی وہ تو چلے گئے ہیں، کدھر گئے ہیں؟ کہنے لگی پتہ ہے بتاتی نہیں ہوں۔ ابو جہل چیخا اور دھاڑا، پہلوان تھا، سردار تھا مکہ کا، امیر ترین آدمی تھا، کھانے پینے والا تھا، کہنے لگا کہ یوں کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، یوں کو کہہ رہی ہے کہ جو ہے مجھے پتہ ہے بتاتی نہیں ہوں۔ حضرت اسماء کہنے لگی کہ میں نہیں بتاؤں گی، مجھے پتہ ضرور ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں صدیق کی بیٹی ہوں۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا سچا ہو، میں اس کی بیٹی ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں، پتہ ہے بتاؤں گی نہیں۔ ابو جہل نے اتنی زور سے تھپڑ مارا، اسماء رضی اللہ تعالیٰ نیچے گر گئی، کان کی بالی ٹوٹی، اور جو ہے سر کے اندر ایک پتھر لگا، لہو لہان ہوئی۔ اوپر کھڑا ہوا جو ہے وہ دھاڑ رہا ہے، وہ نیچے زخمی پڑی ہوئی ہیں، اور جو ہے سارے محلے کے لوگ اکٹھے ہوئے، آ کر دیکھا، اس کو شرم دلائی کہ تو شرم نہیں آتی، چھوٹی سی بچی کو مارتے ہو۔ اسی طرح جب شام کو کھانا دینے جاتی، اسی طرح اپنا دوپٹہ باندھا اور اسی طرح جو ہے وہ لپیٹا سارا، اور لپیٹ کر کھانا لے کر غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر، منہ لپیٹا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی مجھ سے منہ چھپا رہی ہو، کیا بات ہے؟ پہلے تو ٹھیک کھلے چہرے کے ساتھ آتی ہو، بالکل چھوٹی سی ہیں، تو بالکل منہ لپیٹا ہوا کہ کہیں میری چوٹ کا پتہ نہ لگ جائے، سر میں چوٹ لگی ہوئی ہے، میرا خون نظر نہ آ جائے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا اتار دو۔ جب انہوں نے کپڑا اتارا تو خون ہے، زخمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران، پوچھا کہ کیا ہوا یا رسول اللہ؟ آج ابو جہل نے جو ہے نا وہ اس طرح میرے ساتھ واقعہ پیش ہے، مجھے مارا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بڑے غمگین ہوئے، افسردہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہی بات یاد دلائی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے نہیں عرض کیا تھا کہ اہلی اہلک، میرے گھر والے آپ کے گھر والے ہیں، جان چلی جائے گی لیکن راز آؤٹ نہیں کریں گے آپ۔ مطلب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اولاد بھی قربان کی۔ اب یہاں پر ایک تھوڑا سا علمی نکتہ ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، ہم اس پر ذرا غور کریں گے۔ تو ایک اور ٹاپک بھی ہے، یہ اس تقریر کا ایک اور موضوع بھی ہے
کہ اس کائنات میں دو خلیل بڑے عظیم آئے ہیں۔ خلیل کا معنی ہوتا ہے انتہائی گہرا دوست، جو دل کی گہرائیوں میں ہو، اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ جس طرح ہمارے کہتے ہیں یہ میرا لنگوٹیا یار ہے، یہ میرا انتہائی قریب بچپن کا دوست ہے، اور ہم ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، بہت قریبی دوست ہے۔ اب اس کائنات میں دو خلیل آئے ہیں، سننے کی بات ہے، بڑی مزے کی بات ہے، توجہ سے سنیں گے تو یاد رہے گی انشاءاللہ۔ ایک خدا کا خلیل ہے، ایک مصطفیٰ کا خلیل ہے۔ خدا کا خلیل قرآن پاک میں ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ کسی نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ خلیل کیسے بنے، اللہ کے قریبی دوست کیسے بنے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے جان مانگی، میں نے پیش کی۔ اللہ نے اولاد مانگی، میں نے پیش کی۔ جان مانگی، نار کے اندر، آگ کے اندر کود گئے، کوئی پرواہ نہیں کی، میں جس کے لیے جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ اولاد مانگی، میں نے گلے پہ بیٹے کے چھری چلا دی، کوئی پرواہ نہیں۔ بڑا جگرے کی بات ہے، بیٹے کے گلے پہ ہم تو مکھی نہیں مار سکتے، چونٹی مر جائے تو ہمیں اس کا افسوس ہوتا رہتا پاؤں کے نیچے آ کے، اور بڑے دیکھ کے چلتے ہیں کہ نیچے کوئی چیز نہ آ جائے، کسی کو ہماری ویسے تکلیف نہ ہو جائے۔ اور یہاں سگا بیٹا جو بڑھاپے میں ملا ہے، اس کے گلے پہ چھری چل رہی ہے۔ خلیل بننا آسان نہیں ہے۔ اور اللہ نے مال مانگا، میں نے مال قربان کیا، مہمانوں پہ لوٹایا۔ اللہ نے وطن مانگا، میں نے وطن قربان کیا، وطن چھوڑ دیا اپنا، ہجرت کر۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کے خلیل بننے کے لیے یہ چیزیں درکار ہیں، یہ ضروری ہیں، ان کی قربانی دینی پڑے گی۔ بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کتابوں کے اندر حدیث کی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ یعنی میرا خلیل اور میرا قریبی دوست تو اللہ ہے، وہ جو بہت زیادہ قریبی دل کی گہرائیوں میں ہونا چاہیے وہ اللہ ہے پہلے نمبر پر، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی ہوتا تو ابو بکر اس لائق تھا کہ میں اس کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر کے اندر وہ ساری صفات موجود ہیں، وہ ساری قربانیاں ابو بکر دے سکتا ہے جو خلیل کو دینی چاہیے۔ ابو بکر نے جان بھی قربان کی غار کے اندر، ابراہیم علیہ السلام نے جان قربان کی نار کے اندر، جو حضرت ابوبکر صدیق نے جان قربان کی غار کے اندر۔ دونوں کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قرآن میں ہے۔ اور پچھلے جمعے ہی ہم نے اس پر بات کی کہ اس کا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی موجود ہے قرآن پاک کے اندر۔ ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، غار کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اولاد مانگی، انہوں نے قربان کی، ادھر ابو بکر سے قربانی مانگی اولاد کی، تو ابو بکر نے بھی اپنی اولاد کی قربانی کی۔ بیٹی رسول اللہ کے نکاح کے اندر موجود ہیں، بچے جو ہیں وہ مارے کھا رہے ہیں رسول اللہ کی خاطر، ابھی ہم واقعات بیان کر کے۔ اور وطن مانگا، وطن بھی قربان کیا، سب گھر بار چھوڑ چھاڑ کر، جو پیسہ پونجی پاس ہے وہ بھی ساتھ لے کر رسول اللہ کے ساتھ چل دیے، کسی بات کی پرواہ نہیں، مال بھی قربان کیا، وطن بھی قربان کیا، سب کچھ قربان کیا۔ تو خلیل بننے کے لیے یہ چیزیں درکار ہیں۔ تو اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے نا وہ فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 رشتہ داریاں بنتی ہیں، 6 رشتہ داری۔ پہلی رشتہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شجرہ نسب مرہ بن کلاب پہ جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شجرہ ایک ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں بھی جو ہے نا مرہ بن کلاب ایک نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ ہم جب پڑھتے ہیں نا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، مرہ بن کعب پہ جا کر جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جو ہے حضرت ابو بکر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سب کا شجرہ ایک ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ رشتہ داری بنیادی طور پر ہے۔ پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھابھی لگی، حضرت اسماء بنت امیس، جب وہ حضرت جعفر جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اسماء بنت امیس کا نکاح حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہی اسماء بنت امیس جو وقت کے خلیفہ حضرت ابوبکر کی بیوی ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خدمت کے کام سر انجام دیا کرتی تھی۔ اندازہ کریں کتنی محبت تھی۔
6 مہینے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے سر میں درد رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس صدمے کی وجہ سے درد رہا، ہمیشہ درد رہا کرتا تھا، کبھی زیادہ ہو جاتا، کبھی ایسا ہو جاتا۔ بچوں کو سنبھالنا، امامین حسنین کریمین ان کو سنبھالنا، سارے گھر کو سنبھالنا، کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس اس کو سر انجام دیا کرتی تھی۔ اور پھر اگلی بات سنیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی 13 ہجری 22 جمادی الثانی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوگی۔ وفات کے بعد جب عدت گزر گئی، اسی اسماء بنت امیس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لی۔ دیکھیں یہ محبت کی بات ہے نا، ورنہ اگر محبت نہ ہوتی تو کون مطلب ہے کہ ان کی بیوہ سے نکاح کرتا ہے؟ اپنی بھابھی کا کون ان سے نکاح کرتا ہے؟ یہ محبت تھی۔ آگے بھی چل کر اب ہم دیکھیں جو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے جعفر صادق کے والد ہیں باقر، امام باقر۔ امام جعفر صادق کے پرنانا لگتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ان کی بہت کلوز، اتنی قریبی رشتہ داریاں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ الصدیق قام مقام الانبیاء، ابو بکر وہ ہے کہ جو نبوت کا اصل جانشین ہے، نبوت کی جگہ پر صحیح طریقے پر فٹ آیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، میں شارٹ میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خدمات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے سر انجام دی، اتنی قیمتی ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سب سے پہلا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے صحابہ سارے پریشان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی ہوئی ہے کہ رسول اللہ جو ہے نا وہ وفات نہیں پا گئے، اللہ کے پاس روح گئی ہے، جیسے معراج پہ آپ گئے تھے واپس آ جائے گی۔ یقین ہی نہیں آ رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جب فوت ہو جائے تو انسان کو بہت یقین ہی نہیں آتا کہ واقعی وفات ہو گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جو ہے ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، سب کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم یہ آیت تو بڑے عرصے سے پڑھ رہے تھے، ہمیں محسوس ہوا کہ یہ آیت آج نازل ہو رہی ہے، آج اس کی سمجھ آئی، ہم دل کے اندر اتری، سب کو تسلی دی، سب کو سنبھالا۔ پھر خلافت کے منصب پر بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا کہ جیش اسامہ کو روانہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو لشکر روانہ کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے خلافت پر بیٹھتے سب سے پہلے وہ کیا۔ اختلاف بھی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑوں نے سمجھایا کہ حضرت ابھی ٹھہرے ہیں، ابھی ہم کمزور ہیں، رسول اللہ کی بھی تازی وفات ہوئی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، میں جو رسول اللہ نے کام کیا میں اس کو ایک منٹ بھی اس کے اندر تاخیر نہیں کر سکتا۔ فوراً حضرت اسامہ سے فرمایا کہ نکلو، جس کام کے لیے جہاں رسول اللہ نے آپ کو بھیجا تھا ادھر چلے جاؤ۔ منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، بغاوت کھڑی ہو گئی، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے جو بچے تھے جو ہے کوئی معذورین، کوئی بوڑھے، کوئی سب کو لے کر نکل گئے۔ کتابوں کے اندر موجود ہے، حیات الصحابہ کے اندر پڑھ کے دیکھیں ہم کہ 3 دن تک مسجد نبی میں اذان نہیں ہوئی، اور فرمایا کہ اگر کوئی نہیں جائے گا، مجھے سمجھانے والے خاموش رہیں، کوئی نہیں جائے گا تو ابوبکر اکیلا تلوار لے کر نکلے گا۔ سب مجبور ہو گئے جانے کے۔ کیسا ایمان تھا! اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سمجھا رہے ہیں کہ حضرت ہم چلے جائیں گے، پیچھے ازواج مطہرات مقدس ہستیاں ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، بچے ہیں، یہ کہیں ایسا نہ دشمن حملہ کر دے اور ان کی جو ہے وہ فرمایا کہ اے عمر اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو تم بڑا سخت تھا اور اسلام میں آ کر بزدل ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہوگا، سب کو لے کر نکلے۔ فرمایا کہ جہاں رسول اللہ نے دین کو چھوڑا تھا وہیں لا کر کھڑا کروں گا۔ ایسا ہی ہوا، کوئی اونٹ کی رسی دینے سے بھی انکار کرے گا نا زکوٰۃ کے اندر، میں اس سے وہ بھی وصول کروں گا۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اللہ کے دین میں، رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے اندر کمی ہو اور میں زندہ رہوں، ابو بکر یہ نہیں ہو سکتا۔ جنگ یمامہ، مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر بھیجا، یہ ساری وہ خدمات ہیں۔ جنگ یمامہ جو ہے مسیلمہ کذاب، بہت سے اسود عنسی، سجا نامی ایک عورت ہے، بہت سے لوگوں نے نبوت کے دعوے کر دیے، اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ یمامہ ہوئی۔ سب سے زیادہ اسلامی تاریخ کے اندر قرآن کے قاری جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوئے تھے۔ اس وقت ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کو جمع کیا، لکھے ہوئے نسخے تھے جن کے پاس، سب کو اکٹھا کیا، قاریوں کی ایک جماعت بنائی جو اس کی تصدیق کرتے تھے، جن کو زبانی یاد تھا۔
جو اس کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کو جمع کرنا، منکرین زکوٰۃ سے جو ہے مقابلہ کرنا، اور ختم نبوت کی حفاظت کرنا، اس کے لیے جانیں قربان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین جہاں آپ چھوڑ کر گئے وہیں پر لا کر کھڑا کرنا، یہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور یہ دل کی خواہش تھی کہ میری آنکھیں ہیں رسول اللہ کو دیکھتا رہوں، آخری بات ہے۔ اللہ نے وہ خواہش جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے، پچھلے جمعے ہم نے عرض کیا، بڑے اچھے طریقے سے پوری کی، اور ایسی پوری کی۔ اب جو روضہ مبارک میں جو قبریں ہیں نا، وہاں پہ کوئی جا تو نہیں سکتا صدیوں سے، اب تو مطلب 3 4 5 دیواریں ہیں روضہ مبارک کی۔ اب اس کے اندر جو نقشہ کتابوں کے اندر موجود ہے نا، جن لوگوں نے پہلے دیکھا کئی سو سال پہلے، انہوں نے کتابوں کے اندر وہ قبروں کا نقشہ بنایا ہے کہ اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، نیچے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 ہی قبریں اس حجرہ میں بن سکتی تھی، اب عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں 3 قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ اب جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک سائڈ پہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، تو آپ کا ظاہری بات ہے جب ہم قبر میں کسی کو لٹاتے ہیں نا، اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، تو پچھلی طرف قبر ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ظاہری بات ہے ان کا رخ بھی قبلہ کی طرف کیا ہوگا، اور سامنے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی اللہ جل شانہ کو سچی محبت ہم کر کے دکھائیں۔ اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں بتاتا کہ کتنی محبت تھی، اس پر باقاعدہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ جب ہجرت کر رہے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف، تو راستے میں آپ کو بہت بھوک پیاس لگی، معبد کی بکری کا جو واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، تو وہاں سے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دودھ لیا کہ میرے ساتھ مہمان ہیں، میں نے ان کو دودھ پلانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کہ یا رسول اللہ، کہ بوڑھی بکری ہے، وہ جو ہے نا وہ دودھ نہیں دے سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کے تھنوں میں دودھ اترایا، فربا ہو گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دوہایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ دودھ لا کر اس کو صاف کر کے چھان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ اب محبت کی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے تھے، آپ کو پیاس بھی لگی تھی، بھوک بھی لگی تھی۔ دودھ کے اندر یہ خاصیت ہے، بھوک اور پیاس دونوں ختم کرتا ہے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے تھے اور پیاس اور بھوک میری ختم ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں اس سے اور محبت کیا ہوگی۔ ایک مرتبہ تشریف لائے اور آ کر مسجد کے دروازے میں کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، اور دیکھ کر واپس چلے گئے۔ حضرت ابوبکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، بلایا کہ ابو بکر کو بلاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دوبارہ بلایا گیا۔ کیسے آئے تھے؟ یا رسول اللہ بھوک بہت لگی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے کہا جا کر آپ کی زیارت کر لوں، جب میں آپ کا دیدار کر لوں میری بھوک پیاس ساری ختم ہو جاتی۔ ہم تو بھائی نام کے عاشق ہیں، تو یہ تو محبت ان کی تھی جو دین کے لیے ان کی سب کچھ قربان کر گئے، ان کے بچوں کی بھی خدمتیں کر کے گئے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت دے، ان حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے